بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور خبر ہے کہ سعد رضوی صاحب کی آج رہائی ممکن نہیں ہو سکی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، وہ کیوں ممکن نہیں ہو سکی، اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جو گڑا کھودا گیا تھا نا نواز شریف نوں وچ سٹن لئی، سیاسی طور پہ بات کرو، اس گڑے کو کھودنے میں جو لوگ ملوث تھے، جو اہم بڑے منصبدار ملوث تھے، اور اس سے عمران خان کو فائدہ دینا مقصود تھا، وہ گڑے میں اب عمران خان گرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ کس طرح سے دکھائی دے رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ تحریک لبیک پاکستان جو ہے، اس نے جو احتجاج کیا کو 15-20 دن کا، ابھی بھی ویسے ان کا دھرنا ختم نہیں ہوا، ابھی بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ سڑکیں انہوں نے چھڑتی ہیں، ذرا ویلیاں کرتی ہیں، سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے، لیکن سائیڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ واپس نہیں آئے ابھی تک، اور وہ انتظار کر رہے ہیں سعد رضوی کی رہائی کا، اور ان کا جب تک وہ رہائی نہیں ہوگی ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اچھا، اب وہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جو لوگ بڑے کھل کے سامنے آئے تھے، جن میں ظاہر ہے کہ فواد چوہدری صاحب سر فہرست ہے، اور ان کے حق میں بھی لوگ سامنے آ گئے، علی محمد خان صاحب آ گئے۔ اب کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعجاز چودھری صاحب جو ہے تحریک انصاف پاکستان پنجاب کے صدر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں سعد رضوی لیے پھلاں دے ہار لے کے جاواں گا، میں تو جناب انہوں نے مطلب صدقے واری جاواں گا، اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی تھی۔ تو اب علی محمد خان صاحب جو کہ فیڈرل منسٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو کالعدم ٹی ایل پی کے ہے، یعنی تحریک لبیک پاکستان، اس کو ہم قومی دھارے میں خوش آمدید کہیں گے، ٹھیک ہے، اور اتنی جو پاپولر جماعت ہے، جو 25-30 لاکھ ووٹ لیتی ہے، اس کے ساتھ مطلب لڑائی ڈالنا جو ہے نا، وہ معاشرے لیے نقصان دہ ہے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ فواد چوہدری صاحب نے جو کہا، مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ جو فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ جناب ٹویٹر کے اوپر ان کی جو 35 لاکھ ٹویٹس ہیں وہ انڈیا سے آئی ہیں، یہ وہ، تو انہوں نے کہا جی انڈیا تو ہمیشہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسا ثبوت کوئی نہیں ہے۔ البتہ انڈیا ہمیشہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے کہ جناب پاکستان جہاں پہ اس کو کمزور ہوتا دکھائی دے، وہاں پہ اس نے وار کرنا ہے۔ پائن انڈیا نے یہی کرنا ہے، انڈیا ہمارا دشمن ہے، اس میں ہر شے انڈیا دے پا کے تسی سمجھ دو کہ تسی جناب سائڈ تے ہوئے گے اور تہاڈی جان بچ جائے گی، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ اپنی جو ذمہ داری ہیں اس کو پورا کریں۔ مطلب یہ ہر حکومت نے وتیرہ بنایا ہے کہ انڈیا دے پا دے تو مڑ کے آپ سرانے تھلے باندھ رکھ کے سو جو، اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ اسی لیے پاکستان کے یہ حالات ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا سیکھیں۔ مگر اینی ویز وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے یہ کہہ دیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں فواد چوہدری صاحب وہ بھی جناب میدان میں آ گئے ہیں، اور فواد چوہدری صاحب نے جو ہے بڑا ایک شاعرانہ انداز بھی اپنایا، ویسے سیدھی گلاں بھی کیتی ہیں۔ جڑی سیدھی گل کیتی پہلے وہ سن لو۔ فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ مذہبی انتہا پسند گروہوں کے پاس ہجوم کو تشدد کے لیے استعمال کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن وہاں سیاست میں ہلچل پیدا کرنا کی صلاحیت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا یہ اس طرح سے سنی تحریک جو تھی وہ بھی بڑی ایک متشدد قسم کی جماعت تھی، لیکن بعد میں ہوا کیا، وہ ختم ہو گئی۔ تو ٹی ایل پی جو ہے وہ بھی سیاست میں ان کا چند دن نہیں ہے، بس ختم ہو جائے گی۔ فواد چوہدری صاحب نے یہ بیان دیا، جس پر ٹی ایل پی نے اور سنی تحریک دونوں نے یہ بیان داغا ہے، اور انہوں نے وارننگ دی ایک طرح کی۔ مطلب انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب ذرا دھیان کرو اپنے بندے والے پاسے، فواد چوہدری کی بات کا نوٹس لیں آپ، اس لیے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے یہ نہ سمجھے کہ اسی واپس چلیں گے، اسی بیٹھے ہیں اتھے، اور ہم جو ہے نا باقاعدہ طور پر انتظار کر رہے ہیں سعد رضوی کے آنے کا کہ وہ آئیں، ہم انہیں پھلاں دے ہار سی پائیے تے گھر جائیے۔ ادروائز یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب جو ہے نا وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، یہ نہ ہو کہ گل پھر حدوں ود جاوے۔ یعنی اب جو ٹی ایل پی، جس کو پہلے اس حکومت نے کہا کہ جناب یہ کالعدم ہے، عسکریت پسند ہے، اور پھر یو ٹرن لے کے فوری طور پہ کہہ دے کہ جناب ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، اور بڑے پپو پیارے اچھے لوگ ہیں جناب، بڑے زبردست ہے، سومو سلاد کے پابند ہیں، اور یہ تو بڑے محب وطن ہیں، یہ علی محمد خان صاحب بیٹھ کے کہہ رہے تھے۔ اچھا، یہ ساری باتیں جو انہوں نے کی تھی ہوں تڑی لانتے آ گئے۔ اب ٹی ایل پی کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں اس وقت، یہ ہے کہ وہ حکومت وقت کو کہہ رہی ہے کہ اپنے وفاقی وزیر کی زبان کو ذرا کنٹرول کریں، ٹھیک ہے، اور فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ اس بیان کے باوجود باز نہیں آئے، اور انہوں نے ایک جو ہے قطع، وہ چند اشعار بلکہ جو ہیں وہ لکھے ہیں ٹویٹ کے اوپر، اور یہ قطع ہے ضرب کلیم، علامہ اقبال کی ایک بڑی مشہور جو ہے کتاب، اس میں سے انہوں نے لیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب
اب میں آپ کے سامنے وہ پڑھ دیتا ہوں تو ذرا سن لیں وہ کس انداز میں، شاعرانہ انداز میں ملاؤں کو اور جو ہیں اپنا اس وقت بیٹھی ہوئی ٹی ایل پی ان کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ میں نے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام، کیا چیز قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر شعر لکھے ہیں۔ تو فواد چودھری بھی باز نہیں آ رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب کو ظاہر ہے میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں اور لاہور کے تقریباً سارے صحافی جانتے ہیں، اسلام آباد کے تو خیر اب 3-4 سال ہوئے جاننے شروع ہوئے ہوں گے، ہم تو بہت مدت سے جانتے ہیں ان کو۔ وہ ایک بڑے لبرل آدمی ہیں اپنی زندگی کے اندر اور بڑے لبرل نظریات رکھنے والے آدمی ہیں۔ سیاسی طور پہ وہ ظاہر ہے کہ ان کا کوئی قبلہ کعبہ نہیں ہے، وہ کبھی پرویز مشرف کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی جناب ان کا خاندان پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے۔ ان کے خاندان میں سے گورنر پنجاب بھی رہے، چودھری الطاف ان کا نام تھا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ڈیتھ ہو گئی۔ وہ گورنر ہی تھے میرا خیال، اس وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ہاں شاید میرا خیال ہے، میں اگر آئی ایم ناٹ رانگ تو پرانی گل ہو گئی، تھوڑا جا بھول جانا، لیکن بہرحال وہ ان کی وہ گورنر رہے، انہی کے خاندان سے تھے۔ پھر یہ مشرف کے ساتھ چلے گئے، پھر جناب یہ ایسے کرے پیپلز پارٹی میں آئے، پھر یہ تحریک انصاف کی طرف چلے گئے، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ان کا چلتا رہا ہے۔ تو آگے بھی ہو سکتا ہے فواد چودھری صاحب آگے بھی کہیں جا سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن وہ ایک لبرل آدمی ہیں، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں۔ تو وہ اپنا ایک لبرل پوسچر خراب نہیں کرنا چاہتے اور اس پر وہ اڑے ہوئے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ان کا بڑا واضح 2 ٹوک موقف ہے۔ لیکن ان کی حکومت جڑی نا انہوں نے لتاں ساہ کوئی نہیں، جان کوئی نہیں، وہ کھلو نہیں پا رہی ہے، اس وقت ڈول رہی ہے، انجائیں ڈول رہی، سمجھ نہیں آ رہی جانا کیڑے پاسے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے خود کو سیاسی طور پر اتنا تنہا کر لیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے اتحادی تو بھی نہیں کھڑے ہیں، سچ بس وہ اسی لیے کھڑے ہیں کہ ابھی تک ادھر سے اشارہ نہیں آیا، ادھروں اشارہ آندے دے رہے، سب نے چھالا مار کے دوجی باستے چڑھ جانا، لیکن ابھی فی الحال وہ ساتھ ہی ہیں۔ ادروائز یہ ہے کہ یہ حکومت جن کیا کہتے ہیں بیساکھیوں کے سہارے پہ کھڑی ہوئی تھی یا کھڑی ہوئی ہے، وہ بیساکھیاں اس نے خود کمزور کی ہیں، اور وہ بیساکھی صرف ایک ہی تھی، اور وہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل نکے اور وڈے کا رول پلے کرنا۔ بڑا ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، عمران خان نکے کا رول پلے کر رہے تھے، تو اب انہوں نے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کی۔ وہ آئی ایس آئی کے چیف کے پوسٹنگ کے حوالے سے اور نئے آئی ایس آئی چیف کی تعیناتی اور کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اس چکر میں جو ڈیلے کیا گیا اس کی وجہ سے معاملات کافی خراب ہوئے ہیں، اور وہ خرابی کی جو وجہ ہے وہ خرابی جو ہے اب اس کو ٹھیک کرنے کی ان کی جو ہے نا ساری صحیح جو کوششیں ہیں وہ بالکل بارآور نہیں ہو رہی فی الحال۔ مگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی ظلم ہے۔ میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ جو بھی لوگ مرے ہیں دنیا سے گئے ہیں اس معاملے میں وہ مرے ہیں یا شہید ہوئے ہیں، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی اتنے بیٹھ کے کہہ دینا شہید ہوا ہے، جہاں سانو چنگا لگتا سی انہوں شہید کہہ دینا، جہاں سانو پیڑا لگتا انہوں کہتے مر گیا۔ تو یہ فیصلہ باہر رب تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے کہ اس کی راہ میں جان کس نے دی ہے، یہ تو سب سے بہتر فیصلہ رب نے کرنا نا۔ لیکن یہاں پر یہ ہمیں عادت پڑ گئی، عام زندگی میں بھی ہم فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میں نے آج ایک انٹرویو دیکھا ہے، ایک شخص ہے جس کا بھائی پولیس میں تھا اور اس کو تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں نے ڈنڈے مار مار کے مارتا یار۔ وہ انٹرویو ٹویٹر کے اوپر چل رہا ہے، آپ یقین کریں کہ مجھ سے وہ 1-2 منٹ کا یا 2.25 منٹ کا وہ انٹرویو اس کے بھائی کا نہیں دیکھا گیا۔ اس نے کہا کہ اس کے جسم کے اوپر، میرے بھائی کے جسم کے اوپر کوئی ہڈی سلامت نہیں تھی، سارا جسم اس کا نیلا تھا، مار مار کے انہوں نے مار دیا اس کو، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس گن کوئی نہیں تھی۔ وہ ظاہر ہے پولیس والوں سے گنز نہیں تھی، پولیس والوں کے پاس ڈنڈے تھے ان کے پاس۔ وہ کہتے ہیں وہ ڈیوٹی ختم کر کے تو گھر جا رہا تھا اور انہیں ہتھے چڑھ گیا اور انہوں نے مار مار کے انہوں مارتا ہے۔ یہ یار یہ وہ سٹیٹ جو ہے وہ کدھر ہے؟ وہ جو وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور کسی کی جرت نہیں ہے، فواد چودھری صاحب بھی کہتے تھے کسی کی جرت نہیں ہے کہ جناب پاکستان کی طرف دیکھے، ٹی ٹی پی دا سی کی حال کیتا سی، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ وہ بھائی جڑا بچہ مر گیا، بندہ مر گیا، وہ تو بچی ہے چھوٹی جی، وہ اس کا بھائی بتا رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ بچی کیا کرے گی؟
اسی طرح جو ٹی ایل پی کی سائڈ سے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، ٹی ایل پی والے کلیم کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ، تو وہ اگر ان کی مائیں ہیں، اگر ان کی بچے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ سوال دیکھیں، یہ کانفلکٹ جو ہے نا، یہ صورتحال بنی کیوں، یہ پیدا کیوں ہوئی، یہ یہاں تک بات آئی کیسے؟ تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا غور کریں تو ٹی ایل پی کو بنایا گیا تھا جناب نواز شریف صاحب کو سیاسی طور پہ نقصان پہنچانے کے لیے 2018 کے الیکشن میں، الیکشن سے پہلے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ 2017 کا ایک دھرنا ہوا تھا، اور اس دھرنے میں بھی ٹی ایل پی والوں نے کلیم کیا تھا جی ہمارے 6 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے کلیم کیا تھا، علامہ خادم حسین رضوی صاحب حیات تھے اور ان کی سربراہی میں دھرنا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بڑی آنسو گیا شیلنگ، اور بڑا جناب پنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کی زندگی بڑی جیرن ہوئی تھی، تب بھی کوئی 8-10 دن لگے سن۔ تو یہ اس وقت پھر یہ چونکہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے تھلے لانا سی، حقان عباسی صاحب اس وقت، شاہد حقان عباسی صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، تو لہٰذا اس وقت ان کو استعمال کیا گیا۔ پھر انہوں نے حوصلے ود گئے پائے، پھر انہوں نے اس شخصیت دے بارے فتوے دیتے کہ بس کناں نوں ہتھ لگ گئے سارے والے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہوں اینو بین کرنا ہے۔ بین کرنے کی طرف ہے، ہاف ہارٹیڈلی خان صاحب نے وہ کام کیا جو شیر رشید صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے آدھا ہی کام کیا ہوا نا جی، ہم آگے نہیں گئے، تو پائن جانا سی اگے، تانوں روکیا کسی نے، تہاڈی باہ پھڑی سی۔ اب وہ جو گڑھا کھودا تھا اور مذہبی ووٹ توڑنے کے لیے، کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کا سارا ووٹ بینک مذہبی لبرل نہیں ہے، یہ لبرل تھے جڑے نے کوئی مطلب 5-7% نے جو کہ اس کے ووٹ بینک کا حصہ ہے، باقی جو لبرل ہیں وہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کچھ پیپلز پارٹی سے ناراض ہو کے یا زرداری صاحب کی پالیسی سے ناراض ہو کے انہیں لگا نواز شریف ویسے بڑا لبرل اور بڑا پرو ڈیموکریٹک تھے، انہیں لاکھ کھلو گئے نے۔ ادروائز جتنے لبرل ہیں وہ تو سارے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا اے این پی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بٹ اینی وے یہاں پر حالات یہ ہے کہ نون لیگ کا زیادہ تر ووٹر جو ہے، بہت بڑا حصہ، وہ مذہبی نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں اور وہ نواز شریف کو پسند کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس ووٹ بینک کو کم کرنے کے لیے یہ ٹی ایل پی کا گڑھا کھودا گیا تھا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو گڑھا نواز شریف کے لیے کھودا گیا تھا، اب عمران خان اس میں گرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ ٹی ایل پی اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تحریک انصاف۔ اب تحریک انصاف کا بس میں آپ کو بتاؤں، تحریک انصاف کا بھی ایک ایشو ہے۔ تحریک انصاف کے اندر جو اعجاز چودھری صاحب جن کا میں نے کل ذکر کیا، علی محمد خان صاحب ہیں، میاں محمود رشید صاحب ہیں، اس طرح کے اور جو لوگ ہیں نا، ان کا بیک گراؤنڈ، اسد کیسر صاحب وہ جو ہیں اپنا قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی جو جنم بھومی ہے نا وہ جماعت اسلامی ہے، یہ بھی مذہبی بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ جناب اسی طریقے لبیک نے جفیاں پپیاں پا لی ہے، لیکن تحریک انصاف کے اندر ہی یہ جو ہیں اپنا فواد چودھری صاحب ہو گئے، وہ کیا نام ان کا، اسی طرح سے شبلی فراز صاحب ہو گئے، اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ جو ہیں اپنا اگرچہ شہباز گل صاحب، اگرچہ ان کی کوئی ایسا بیکنگ بکنگ نہیں ہے لیکن وہ بھی ایک لبرل پوسچر کے آدمی ہیں، چودھری سرور صاحب ہو گئے، تو ان کے اپنے اندر بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ اب بڑا دلچسپ ہوتا جا رہا ہے سیاسی اعتبار سے، کیونکہ ٹی ایل پی والے تحریک انصاف کو اپنا دشمن کنسیڈر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بندے انہوں نے مارے اور وہ جناب ان کے خلاف ہوئے ہیں، اور تحریک انصاف والے انہوں نے جفیاں پان پڑے، ادھی تحریک انصاف، ساری نہیں، ادھی تحریک انصاف، فواد چودھری اینڈ کمپنی الگ ہیں، علی محمد خان، اعجاز چودھری وغیرہ جڑے جفیاں پپیاں دے چکر چ پے۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اصل میں اب یہ سارا کچھ جو سین ہے نا، اس میں اس گڑھے کے اندر عمران خان کی سیاست گرے گی جا کے، یہ میرا خیال ہے، کیونکہ جس طرح سے تحریک انصاف کی کیبنٹ جو ہے اس وقت وفاقی کیبنٹ، اس کے اندر وزراء ایک دوسرے کے خلاف متحارب دکھائی دیتے ہیں۔ علی محمد خان کوئی گل کر رہا ہوتا ہے، فواد چودھری کوئی گل کر رہا ہے۔ یہ فیصل واڈا صاحب ہیں، یہ فیصل واڈا صاحب کی خبر میرے سامنے پڑی، یہ فیصل واڈا صاحب نے فرمایا کہ جناب یہ جو جی ٹی روڈ بند رکھا گیا اور یہ جناب پولیس والوں کو شہید کیا گیا، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ معاہدہ تسی کر لیا، ٹھیک ہے، وہ بھی اس بات کے ناقد ہیں کہ جناب یہ کس حساب سے معاہدہ کر لیا گیا۔ تو اب اگر آپ ساری چیزوں کو انالائز کریں تو بات آ جا کے یہاں پر کھلتی ہے کہ جناب تحریک انصاف جو ہے اب وہ اس کا سیاسی خاتمہ جو ہے نا
وہ نزدیک آتا جا رہا ہے. ویسے تو میری نظر میں تو ختم ہو چکی ہے. عوامی سطح پر جس پارٹی کی پذیرائی نہ ہونا وہ سیاسی جماعت نہیں ہوتی, وہ پریشر گروپ ہوتا ہے. اور میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں, اب کروا لیں 2023 میں کروا لیں, کوئی مسئلہ نہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں تو تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ چوتھے نمبر کی جماعت بنے گی. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں فری اینڈ فیئر کرانا جی, بس یہ شرط یاد رکھیے گا. جتنی مرضی پاپولیرٹی ہو, جو مرضی یہ کہتے ہیں جناب اسی 5 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیا, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ جو مذہبی ووٹ بینک ہوتا ہے اس کو میٹرلائز کرنا بہت اوکھا ہو جاتا ہے, اور وہ پولیٹیکل لوگ چونکہ نہیں ہوتے لہٰذا ان میں اپنے اندر ہی بہت سارے نفاق ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے, یہ اس بات سے بے شک آپ میری اتفاق نہ کریں, لیکن میرا یہ خیال ہے میں نے پیش کیا. اب میں آتا ہوں سعد رضوی صاحب کیوں نہیں رہا ہوئے. سعد رضوی صاحب کی آج کیس تھا 3 نومبر, وہاں پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں, یہ ڈویژن بینچ تھا اور ڈی بی کہتے ہیں اس کو. تو اس میں جو وکیل پیش ہوئے سعد رضوی صاحب کی جانب سے, انہوں نے یہ کہا کہ سر معاہدہ ہو گیا ایک حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان, تو اس لیے مجھے تھوڑا وقت دے تو میں اس کو جو ہے نا باقاعدہ طور پر اسٹڈی کر لوں اور اس کے بعد جا کے میں آپ کے سامنے دلائل دوں گا. تو چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ سر بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے جو اس وقت کیس ہم سن رہے ہیں وہ معاہدے سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ہمارے سامنے تو بات یہ ہے کہ جو دوسری نظر بندی کی گئی ہے سعد رضوی کی, کیا حکومت وہ کر سکتی تھی کہ نہیں کر سکتی تھی, آپ اس پر دلائل دیں. کیا یہ چیز مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے, اس پر بات کریں. ہمیں یہ نہ بتائیں آپ کہ جناب وہ معاہدہ ہوا یا نہیں ہوا, وہ حکومت جانے ٹی ایل پی جانے. ہمارے سامنے تو سعد رضوی کی دوسری نظر بندی جو ہے وہ ہے. تو انہوں نے کہا سر مجھے کو ٹائم دے دو. وہ وکیل صاحب کو بہت ٹائم لینا چاہ رہے سر, لیکن جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ کل آئیں اور 4 نومبر کو کل آ کر پھر ہمارے سامنے یہ دلائل دیں تاکہ اسی کسی پاسے لائی گل لوں. اب یعنی سعد رضوی صاحب اگر اندر ہے نا فی الحال, تو آج اگر رہا نہیں ہو سکے تو وہ جناب ٹی ایل پی کے اپنے وکیل کی وجہ سے ہے, ادھر حکومت نہ فی الحال کوئی تعلق نہیں. بٹ اینی وے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں, ابھی تک حالات جو ہیں وہ تحریک انصاف کے بہت زیادہ خراب ہیں. حالات جو ہیں وہ اس جی ٹی روڈ پر تجارت نہیں ہو رہی, پچھلے 20 دن سے اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے, اس حوالے سے خراب ہیں. وہاں پر لوگوں کے لیے آنے جانے میں مشکلات ہیں, اس کے لیے اس حوالے سے خراب ہیں. اوورال دیکھا جائے تو پاکستان میں حالات خراب ہیں, معاشی اعتبار سے ہوں یا سیاسی اعتبار سے. تو عمران خان صاحب تیاری پڑھو, جڑا گڑا کھودیا سی وہ دل بڑی تیزی نہ ود رہی. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلا.